السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں بڑے اہم موضوع کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جب 40-45 سال سے عمر اوپر جاتی ہے تو انہیں ایک مرض لاحق ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں وٹامنز کی کمی۔ جتنے ٹیسٹ کرواؤ گے وٹامن کی کمی اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ بالخصوص 40-45 سال کی عمر کے بعد پیشاب سے پروٹین زائد خارج ہوتی ہے، پٹھوں سے لچک ختم ہوتی ہے، درد اور تکلیف جاری ہو جاتی ہے، جس مرض سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اگر ساتھ کولیسٹرول ہو تو جسم وائبریٹ بھی ہوتا ہے، تو ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں کوئی ہمارا بیڈ ہلاتا ہے، کوئی ہمارا صوفہ ہلاتا ہے، کوئی ہمارا لاشعوری دشمن ہے۔ ظاہر ہے خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی رنجشیں بھی ہوتی ہیں۔ ان رنجشوں کی وجہ سے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا عزیز و اقارب ہم پر جادو کر رہا ہے۔ پھر وہ بدگمانی کی دشمنی نفس اور زیادہ آبیاری کرواتا ہے۔ پیر بابوں کے پاس اور ایسے موثر بازوں کے پاس جب جاتے ہیں، وہ آپ کی اس وہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں جس کا خیال آتا ہے وہ کہیں گے ہم پڑھائی کریں گے، آپ کو دشمن ظاہر ہو جائے گا، تو آپ اس کی ولایت سمجھیں گے، بھئی فلاں نے ہمیں تویز دیا، پڑھائی دی، ہمیں دشمن نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ بدگمانی آپ کی بیماری کو اور بڑھا دے گی۔ پھر آپ اپنا علاج بھی نہیں کروائیں گے، وہ بدپرہیزی بلڈ پریشر میں انڈے کھائیں گے، مرض اور بڑھے گا۔ پھر آپ جب وٹامنز کی کمی کا علاج نہیں کروائیں گے، وہ خوراک بدستور کھاتے رہیں گے، کوئی وٹامنز کی گولی ٹیبلٹس نہیں لیں گے، تو یہ مرض بڑھتا رہے گا اور پھر آپ بدگمانی کو دوام دیتے رہیں گے۔ یہ دشمنی آپ کے بچوں میں منتقل ہو جائے گی، پھر نسل در نسل یہ دشمنی سے مار کٹائی بھی ہوگی، قتل و قتال بھی ہوگا، رشتے بھی ٹوٹیں گے۔ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اپنی بدپرہیزی کو ختم کریں۔ یاد رکھیں جب بی پی ہوگا، بینگن سے، میتھی سے، پالک سے، آپ کو انڈوں سے، بڑے گوشت سے بی پی شوٹ ہوگا۔ آپ ان چیزوں کی پرہیز کریں اور پھر بہتر کوئی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، کوئی اچھے بزرگ سے ملیں گے، وہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ میں بھی پیر ہوں، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، مجھے بھی دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے اسے اللہ پسند نہیں کرتے، اس لیے میں دنیا کے عارضی فائدے کو ترجیح نہیں دیتا، اخروی فائدے کو ترجیح دیتا ہوں۔ لوگوں کو صحیح بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے اس میسیج کو، اس عرضی کو معمولی مت سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں ڈپریشن کا مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ڈپریشن کے مرض کو یہ جتنے بھی پیر بابے جھوٹے ملنگ ہیں، عامل ہیں، یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں، وہ صحیح بات بتانے کی بجائے جادو ٹونوں کی طرف آپ کو گاہک سمجھتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، جس سے آپ کا مرض گھٹنے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ حقیقت کو سمجھیں۔ 40-45 سال کے بعد اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں تو اس کا بر وقت علاج کرائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے صحت عطا فرمائیں گے، جس سے آپ کے بہن بھائیوں میں نچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنے فساد نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں ان کے عاملوں کے پاس جو جھوٹے معقلات ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولیں گے، آپ کے رشتہ داروں میں لڑائیاں کرائیں گے، فتنے پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، جس سے پھر آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، شفا کی بجائے آپ اور زیادہ بیمار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے حقیقت کو سمجھے، اور اگر ایسے حالات ہوں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ایسی دعائیں ہیں
اپنے بزرگوں سے، قریبی جو ہے امام مسجد ہیں یا کوئی صحیح عامل ہیں ان سے یا مجھ سے دعا پوچھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی بچائے گا اور بدگمانیوں سے بھی بچائے گا، رشتے ٹوٹنے سے بچائے گا، اور زیادہ سب سے بڑی بات ہے وہ پوشیدہ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دواؤں سے اور پرہیز سے صحت تندرستی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.